السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں اپنے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے یا دھوکے کا سودا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے. اس آیت میں ایک اٹل حقیقت، ایک سچائی جس کو آج تک کوئی دنیا کی طاقت کسی نے کوئی جھٹلا نہیں سکا ہے. آپ کچھ بھی جھٹلا دو لیکن اس سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے کہ جب سے دنیا بنی کوئی آج تک ہمیشہ زندہ نہیں رہا. 10 20 25 50 100 150 200 سال 400 500 1000 سال 2000 سال، اس سے زیادہ کسی کو زندگی نہیں ملی. تو اس میں موت کی حقیقت اور سچائی کا ذکر کیا گیا. دوسری سچائی کہ مرنے کے بعد اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے، اور تیسری سچائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اور چوتھی سچائی دنیا دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کی جنس ہے. دنیا کی زندگی سامان فریب ہے. جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہے. دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. یہ دنیا ہے، کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، سب کو یہاں سے جانا ہے. کوئی کتنی بھی محنت کر لے، کتنا بھی پاور حاصل کر لے، یہاں سے رخصت ہونا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا سودا ہے دنیا کی زندگی. قرآن کی اس آیت میں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مزہ چکھنا کیا ہے؟ کہہ دیا جائے کہ مرنا ہے سب کو. مرنا الگ ہے، مزہ چکھنا الگ چیز ہے. کیوں؟ ہم دوسرے کی موت کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن وہ کس مرحلے سے، کس دور سے گزرا ہے موت تک، یا مرنے کے بعد کا جو لمحہ ہے اسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں. موت آئے گی تبھی معلوم ہوگا کہ موت ہے کیا چیز. اس کا ذائقہ جب تک آدمی نہیں چکھے گا نہیں جانے گا کہ موت کتنی بڑی سچائی ہے. صرف آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اسی لیے یقین کے 3 درجے علماء نے بیان کیے. ایک علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین. علم الیقین میں کسی چیز کے یقینی ہونے کی خبر دے دی جائے، بھائی یہ چیز نالج میں آ گئی، علم الیقین ہو گیا. عین الیقین کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، یہ عین الیقین ہے. یہ علم الیقین سے اونچی چیز ہے. ایک خبر آپ نے سن لیا کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے، مستند خبر ہے، یا آپ کا علم الیقین ہے. دوسری خبر کہ اس جگہ جا کے آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین. تیسری خبر کہ آدمی حادثے کا شکار ہو کر کے پھر کہے کہ حادثہ ہوا، یہ ہے حق الیقین. یعنی ان حادثہ کے شکاریوں میں سے یا مہلوکین میں سے یا حادثہ جن کے ساتھ ہوا ان میں سے رہا ہو، اس کو یوں سمجھے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے ایک مثال دیا. جیسے کسی نے کہا کہ بھائی ایک کارٹون سیب رکھا ہوا ہے، کہنے والا سچا ہے، لانے والا صحیح معنوں میں لایا ہے، تو یہ ہے علم الیقین. ٹھیک ہے، کارٹون رکھا ہے، کھانا ہے، بانٹنا ہے، علم الیقین ہو گیا. اس کے بعد جب آدمی فارغ ہو گیا پروگرام سے، درس سے، مجلس سے، یا ضرورت پڑی تو کارٹون لایا گیا، کھولا گیا، سیب کاٹ کے رکھا گیا، یہ ہے عین الیقین. اس سے پہلے آپ کو علم تھا، یقینی علم کی ایک کارٹون سیب رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے سے کارٹون کھولا گیا، رکھا گیا کاٹ کے، تو یہ ہے عین الیقین کہ آپ نے سیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد سیب کاٹ کر کے آپ کے پلیٹ میں رکھا گیا، آپ نے کھا لیا، اسے چکھ لیا، تو یہ ہے حق الیقین. یعنی واقعی وہ سیب جس کے آنے کی خبر تھی، پہلے خبر سنا، پھر دیکھا، پھر اس کا ذائقہ آپ نے چکھا. تو موت جو ہے یہ حق الیقین ہے. آپ کو علم ہے کہ موت آئے گی،
لوگ مرے دنیا میں جب سے آئے مرتے رہے، آپ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کا عین الیقین ہے، علم الیقین، اور عین الیقین کے بعد جب آپ کی موت ہوگی تو یہ حق الیقین ہے، اب کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم نے جو کچھ کیا ہے نا، اب قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا عمل ہو یا برا، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دن جو جہنم سے ہٹا لے، جیسے جہنم ہے چلو ہٹ جاؤ یہاں تمہیں نہیں جانا، ہٹا لیا گا، فمن زحزح، ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا کہ چلو تمہارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لا دیا گیا، یعنی جنت و جہنم ہے، جانے نہیں دیا گیا، تمہیں جنت میں جانا چلو۔ تو وہ اصل کامیاب ہے انسان، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے مونڈھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ پردیسی کا پردیس جب ختم ہوتا ہے تو اس کو وطن یاد آتا ہے، وطن جاتا ہے، آپ گلف جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، یا خود بمبئی میں پورے ملک سے لوگ آئے ہیں معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے، پھر اپنے وطن کوئی گھومنے جاتا ہے، کوئی مستقل لوٹ جاتا ہے۔ مسافر جب آپ پردیس کریں گے تو بغیر سفر کے آپ پردیس نہیں کریں گے، وطن سے پردیس جانے کے لیے سفر کرنا ہے۔ تو جس طرح مسافر سفر میں ہوتا ہے تو اس کی چاہت ہے کہ میں جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤں، اسی لیے آپ دیکھیں ٹرینیں جو ڈائریکٹ ہوتی ہیں آدمی اس کا ٹکٹ لیتا ہے، فلائٹ جو ڈائریکٹ ہوتی ہے اس کا ٹکٹ لیتا ہے، راستہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے اس سے چلتا ہے کہ جلدی سے منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو دنیا ایک پردیس اور ایک سفر ہے، پردیس بھی ختم ہوگا، سفر بھی ختم ہوگا۔ تو پردیس ختم ہوگا تو اصلی وطن کوئی ہمارا ہوگا، سفر ختم ہوگا تو ہماری کوئی منزل ہوگی، وہ منزل ہماری آخرت ہے، اور ہمارا وطن آخرت ہے، یہی ہمارا وطن ہے۔ اور کہا کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے اونٹ یا گھوڑے کو ہانکتے تھے نا، چھوٹی سی لکڑی میں رسی باندھ دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ 1 میٹر کا رہتا تھا، کہا کہ 1 میٹر کوڑا رسی یا لکڑی میں باندھ دیتے تھے، یا رسی کو ہی ڈبل ٹبل لپیٹ کر کے موٹا سا بنا کے، آپ دیکھیں گھوڑے کو ایک جو اکا چلاتے تھے یا جانوروں کی سواری سے اس کو ہانکتے تھے، کہا وہ جتنی جگہ لیتا ہے نا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کی جو قیمت یا جو ویلو ہے، دنیا اور پوری دنیا میں جو چیزیں اس سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب سے دنیا بنی آج تک اور جب تک رہے گی، پوری دنیا کی جو قیمت ہے وہ جنت کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر بھی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، دنیا میں بعض جگہیں مہنگی ہوتی ہیں، آپ بمبئی کے باہر جائیں گے تو آپ کو ایکڑ میں جگہیں ملیں گی، بمبئی میں اسکوائر فٹ اور اس سے بھی کم پر آپ کو جگہیں ملیں گی، مہنگی سے مہنگی۔ مکہ وغیرہ جائیے تو وہ جو جگہیں آپ کو یہاں 10 لاکھ میں ملیں گی، وہ جگہیں وہاں شاید 10 20 50 کروڑ میں نہ مل پائے۔ دنیا میں زمین کی ویلو الگ الگ ہوتی ہے، پوری دنیا کی ویلو اللہ کی جنت کے مقابلے میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے دنیا، اور ہمیں مرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، کچھ رہے گا نہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب مارکیٹ کا ریٹ گرتا ہے تو آدمی کیسے گھبرا جاتا ہے، ارے میری پراپرٹی کا ریٹ گھٹ گیا، سونے کا ریٹ گھٹ گیا، نقصان ہو گیا۔ یہ پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ریٹ کی قیمت کب آدمی جانتا ہے؟ جب اس سے قیمتی چیز ملتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے، دنیا دھوکے کا سودا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ، موت برحق ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ ایسی سچائی ہے جس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسرا مسئلہ، موت کی سچائی کا ذکر کر کے انسان کو اللہ نے عمل صالح کی طرف دوڑنے، سبقت کرنے کی دعوت دی کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے تم موت دیکھ رہے ہو،
چلتے پھرتے ہٹے کٹے لوگ چلے جاتے ہیں، اور جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، دوبارہ نہیں آؤ گے۔ یہ جائیداد، یہ پراپرٹیاں، یہ مکانات، یہ کھیتیاں، یہ لے کر نہیں جاؤ گے۔ جو نیکی کرو گے وہی وہاں تمہارے کام آئے گی۔ تو موت ایک سچائی ہے، اسی طرح نیکی اور بھلائی کا عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہے میں کل سے نماز پڑھوں گا، کوئی کہے میں اگلے مہینے سے صدقہ کروں گا، نہیں۔ آنے والے کل کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ ہر آدمی اپنے حال و عیال میں صبح کرتا ہے، لیکن اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے اور فیتے سے زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیے بعض خوشیوں کے موقع پہ شارٹ سرکٹ ہوتا، آگ لگتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے۔ عام زندگی اسپتالوں میں جا کے دیکھیے کیسے گزرتی ہے۔ تو موت کی حقیقت کو جاننے کے بعد نیکی اور بھلائی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام اس آیت کا ہے۔ تیسرا پیغام اور تیسرا مسئلہ، مکمل بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مکمل حساب کتاب اسی دن ہوگا۔ دنیا میں چھوٹے موٹے اعمال کا بدلہ مل گیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو نیکی تمہارے ساتھ کوئی کر دے گا، دنیا میں اچھا اخلاق تمہیں بلندی دے گا۔ لیکن تمام اعمال کو جمع کر کے حساب کتاب یہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن دنیا میں تم لوگوں کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دنیا میں اخلاق حسنہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، لیکن مکمل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا مسئلہ، قیامت کے دن کا ثبوت، اور قیامت کو قیامت کا دن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ مردہ سویا ہے اٹھ جائے گا، گواہ سویا ہے وہ اٹھ جائے گا، ترازو کہیں کنارے رکھا ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ تو وہ قیامت کا دن اس لیے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت کو قیامت کا دن کہا گیا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور دوسری وجہ قیامت کا دن کہ اس دن گواہ بھی سامنے لائے جائیں گے، کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر فرمایا دوسری جگہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور تیسری وجہ قیامت کو قیامت کا دن کہنے کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے قیامت کا دن جو برحق ہے۔ پانچواں مسئلہ، کامیابی کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ضروری ہے۔ یہی دو چیز ہے، جہنم سے نجات پا گیا، جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر لیا جائے، تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو معاملہ وہ لوگوں سے اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، جنت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس میں داخل ہونے والا پھر کہیں اور جانے کی تمنا نہیں کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اب وہاں سے کہیں اور جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اور جو جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد جنت سے بڑا انعام رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔
सातवां मसला, दुनिया से आदमी की बेरगबती का इस आयत में जिक्र किया गया। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे का सौदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दोपहर की चिलचिलाती धूप में आराम कर रहे थे, चटाई थी और जिस्म पर आपके निशानात थे चटाई के। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु देख कर रोने लगे तो आपने कहा मेरा और दुनिया का क्या मामला है। जैसे कोई मुसाफिर सवार सफर करता है, थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साये में आराम करने के लिए बैठ गया, लेट गया, फिर मंजिल की तरफ चला गया, बस उतनी ही हैसियत दुनिया में रहने की है। आप अंदाजा कीजिए कि गाड़ी स्टेशन पर जितनी देर के लिए रुकती है कि आप जरूरत के लिए सामान ले लें, पानी खाना पीना, और फिर चलते बने, या ऊंट घोड़े या टू व्हीलर या अपनी गाड़ी से सफर करें, किसी होटल में किसी ढाबे पे इस्तिराहा पर रुके, ज़रूरत की चीज़ें ले लें, फिर निकल पड़े। बस आपने फरमाया कि कोई सवार जैसे सवारी से मंजिल की तरफ जाता है, सुस्ताने के लिए किसी दरख्त की छांव में रुक गया, बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा नहीं है। आठवां मसला, दुनिया की ज़िंदगी को धोखे का सौदा कहा गया। क्यों धोखे का सौदा कहा गया? जब आदमी के पास दौलत आती है ना, तो शैतान भी उसे गलत कामों की तरफ लेकर के जाता है। किब्र आया, गरूर आया, घमंड आया, गुनाह आए, और जो नेकी करने वाले उन्हें वो हकीर समझने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी मुहताजगी और फ़कीरी का खदशा नहीं है, मुझे तो खदशा ये कि जिस तरह पिछली कौमों पर दुनिया फैला दी गई थी, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी दुनिया फैला दी जाए और तुम उन्हीं की तरह से दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और जिस दुनियादारी ने उन्हें हिलाक किया कहीं तुम भी उसी तरह न हिलाक हो जाओ। तो दुनिया की रोजी हासिल करना कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनियादारी के दुनिया की वजह से आखिरत को भूल जाना, रब की मुलाकात को भूल जाना, इसका जो नुकसान होगा कि आदमी नेकी भलाई अमाल सालेह से कट जाता है। तो दुनियादारी, दुनिया परस्ती ये ख़तरनाक और नुकसानदेह चीज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की आजमाइशी ज़िंदगी में कोई ऐसी आजमाइश में न मुब्तला करे जो हमारे लिए हिलाकत का सबब बने या हमारी नाकामी का सबब बने। अल्लाह कामयाबी के साथ हमारी दुनिया की ज़िंदगी को ईमान व अमल सालेह के साथ उस पर दवाम और सबात कदमी के साथ हमें इस ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया के धोखे से हमारी हिफाजत फरमाए, और मौत जैसी सच्चाई को याद करके उसकी तैयारी की तौफीक बख्शे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, सूरह अल-बक़रा की इस आयत के बाद आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने बंदों के लिए आजमाइश का जिक्र किया। फला फला चीज़ों से तुम्हें आजमाया जाएगा। किन चीज़ों से आजमाया जाएगा, क्या उसकी तफसील होगी, आप इंतज़ार कीजिए। आयत नंबर 186 के साथ इंशाअल्लाह हमारी हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।